امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، میں نے کہا حضور میں نا اخلاق اختیار کرنا چاہتا ہوں پر ذرا اعلیٰ قسم کے، تو مجھے آپ نا وہ عمل بتائیں جو افضل ترین عمل ہو، بہترین عمل بتائیں، میں عمل کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سن پھر، جو تجھے محروم کرے نا اسے دیا کر، اور جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑا کر، اور فرمایا جو تیرے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کر، رب تیرے اخلاق کو سب سے اعلیٰ بنا دے گا۔ یہ افضل ترین اعمال ہیں، افضل ترین اعمال۔ پھر غور کریں تینوں باتوں پر۔ جو تجھے محروم کرے تو اسے دے، یہ نہ کہے کہ جب میں الجھ گیا تھا تو تیرا رویہ کیا تھا، نہ، جب تجھے محروم کرے تو اسے دے، اور فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پیچھے بھی پھرنا پڑتا ہے، تو توڑنے والے سے تھوڑا سا جوڑ، تھوڑا بازو کھول، اور فرمایا جو ظلم کرے نا تو اسے معاف کر۔ قربان جائیں، کبھی ان تینوں فکروں پہ تھوڑا سا نا رات کو سوچو، یوں لگتا ہے کہ ان فکروں نے نا چارپائی جو تھی نا وہ زمین پہ تھی لیکن آسمان تک پہنچا دی۔ آپ یہ حد ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کر دی وہ ختم ہو گئے، قلم ٹوٹ گئے، اتنا اعلیٰ عمل۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے حضور سے عرض کیا تھا احد کے دن، کیونکہ احد کا دن بڑا سخت دن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان تھا، حضور تکلیف میں تھے، قریبی حضور کے قریبی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں شہید ہو گئیں۔ وہ جو اتنی سخت برائی کرے اور پھر انہوں نے خالی شہید نہیں کیا، یعنی برائی کرنے کی حد کر دی کہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکال دیں، ہونٹ مبارک کاٹ دیے، ان کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا معاذ اللہ، تکلیف میں حضور کو مبتلا کیا۔ اس ماحول میں اللہ کرے آپ اس درد کو سمجھیں۔ یہاں بھی کیا دعائیں یاد رہتی ہیں؟ یہاں بھی اب اس موقع پر آ کے بھی آپ نے نیکی کرنی ہے۔ کہتے جب ہم نے تڑپ کے کہا نا حضور آج کاری دیں دعا، یہ تباہ ہو جائیں، آج کریں آپ دعا، تو کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب سبھی لوگ کہہ رہے تھے تو حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور فرمانے لگے سنو، کیا تم بار بار سبھی لوگ ایک ہی بات کرتے جا رہے ہو؟ عبداللہ سنو، رب کریم نے مجھے نہ تانے دینے والا بنا کے بھیجا ہے نہ لعنت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، اس نے مجھے دین کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور رحمت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ حضور فرمانے لگے سنو، دیکھیں 2 باتیں، جواب میں 2 باتیں، فرمایا نہ تو میں تانے دینے والا ہوں نہ لعنت کرنے والا ہوں، تو حضور پھر اب کیا ہیں؟ تو کریم فرمانے لگے میں دعوت دینے والا ہوں اور رحمت کرنے والا ہوں۔ اگر کسی میں عیب آئے گا تو اسے تانا نہیں دیں گے، لعنت نہیں کریں گے، بلکہ اسے جا کے دین کی دعوت دیں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ خطیب میں اور داعی میں فرق ہوتا ہے، واعظ اور مبلغ میں فرق ہوتا ہے۔ خطیب نے تو خطابت چمکانی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات کرنی، کوئی ایسا نقطہ چھوڑنا کہ لوگ واہ واہ کریں، لیکن داعی نے دعوت دینی ہوتی ہے، اس نے پیغام دینا ہوتا ہے کہ آؤ دین کی طرف آ جاؤ۔ ہمارا زمانہ اس میں خطباء پیدا ہوئے، واعظین پیدا ہوئے، داعی نہیں پیدا ہوئے، اور لوگوں نے توجہ بھی دی تو خطیبوں کو، واعظین کو، داعی اور مبلغ کو توجہ۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی، پھر خطابت ایک سے بڑھ کر ایک۔ جس نے سیکھنا تھا تو وہ تو کہہ گئے تھے علموں بس کریوں یار، ایک کو یہ رفتے نو درکار، وہ تو کہہ گئے تھے کہ بس ٹھیک ہے 2 جملے سیکھ لیے تو سیکھ لیے، اور اگر آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے لگ گئے، ذہن بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو ایک شخص نے نا معاذ اللہ انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کمال کی بات یہ کہ اللہ کے رسول بھی تشریف فرمائے، دیر تک کہتا رہا، صدیق اکبر سنتے رہے۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو ابو بکر صدیق اٹھ کے فرمایا کہ جو تو کہتا ہے سب جھوٹ کہتا ہے، تو غلط ہے۔ 2-3 جملے کہے تو اللہ کے رسول اٹھ کے چلے گئے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں پیچھے دوڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ بولتا رہا آپ تشریف فرما رہے، اور میں نے 2 باتیں کی تو آپ آ گئے، تو کریم نے گویا حضور فرمانے لگے تو اپنے آپ کو لوارث سمجھتا ہے؟ او خدا کے بندے، جب تک تو چپ تھا نا رب نے تیرے سرانے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ لوارث ہے تو؟ فرشتہ کھڑا تھا جو جواب دے رہا تھا، اور میں خوش ہو رہا تھا سن کے کہ دیکھو میرے ابو بکر کی شان، رب نے اس کا دفاع کرنے کے لیے فرشتے کو بھیج دیا ہے۔ لیکن جب تو خود بولا ہے نا تو فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا لڑائی چمکانے کے لیے۔
اور بلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے، تو چونکہ فرشتہ چلا گیا تو میں بھی آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس پھر اس کے بعد حالات بدل گئے، پھر معاملہ اور ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ نا ماحول فقیری کی طرف آ گیا، پھر ہم نے اوکھی رمز فقیری والی کے چڑھ سولی تے بہنا، پھر ہم نا واپس آ گئے، پھر ہم نے کہا ختم ہو گئی بات۔ ایک بندے نے برا بھلا کہا تو حضرت ابو بکر نے ایک جملہ کہا کہ وہ روئی پڑا، اس کے بعد ایک نے برا بھلا کہا تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اگر تو واقعی سچا ہے نا، جو تو عیب میرے بیان کر رہا ہے وہ میرے اندر ہیں، بات پہ غور کرنا۔ آئے ہائے، کہنے لگے اگر تو واقعی سچا ہے تو پھر اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے معاف کر دے۔ وہ شخص کہتا ہے ابو بکر نے تو رلا ہی دیا، تڑپا ہی دیا۔ میں قریب گیا، میں نے کہا نہیں حضور میں جھوٹا ہوں، دعا کریں رب مجھے ہی معاف کر دے، کیا لینا ہے بدلے لے کے، چھوڑ دیں یار۔ ہر موقع پر لڑائی، ہر موقع پر تلخی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن الفت والا ہوتا ہے، الفت والا، میرا مومن ہوتا ہی پیار والا ہے، اور فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ پیار کرے نہ اسے کیا جائے۔ یہ مشکات کے لفظ ہیں، میرے مومن سے تو لوگ پیار کرتے ہیں اور میرا مومن لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ محبت کو فروغ دیں، آپ کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ کسی نے شر کیا تو جواب میں آپ شر۔ حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا تو میرے کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جا کے نا قبیلے میں بھی دین کی دعوت دے۔ فرماتے ہیں میں نے پیغام دین دیا اور سارے قبیلے میں دیا، کوئی ایک دروازہ بھی رہا نہیں جہاں میں نے پیغام نہ دیا، لیکن ایک بندے نے بھی میری بات قبول نہیں کی، میں تلخ ہو گیا، اتنی دیر ہو گئی بات کرتے ایک بھی نہیں سنتا یار۔ حالانکہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کے ذمہ اذان پڑھنا ہوتا ہے، بندوق کے زور پر لوگوں کو مسجد میں لانے کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اذان پڑھیں، صحیح کر کے پڑھیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ آپ ذمہ داری پوری کریں، یہ کس نے کہا ہے کہ آپ نے بندوق کے زور پہ لوگوں کو مسجد میں لانا؟ اذان پڑھنا ڈیوٹی ہے، وہ وقت پہ دیں۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو پیغام دیا درد کے ساتھ، ایک نے بھی نہ مانی۔ میں واپس مدینہ منورہ لوٹ کر گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلہ دوست کے لیے دعا کریں، یہ سارا تباہ ہو جائے، آج دعا کر دیں۔ کہتے ہیں میرے لفظوں میں اتنی شدت تھی اور میرے جملوں میں اتنا غصہ تھا اور میں اتنا ان لوگوں سے مایوس اور پریشان تھا کہ میں نے نا سخت بات کہہ دی۔ میں نے کہا حضور یہ نہیں مانتے، دعا کریں۔ وہ کہتے ہیں حضور اٹھے، وضو کیا، اور پھر حضور نے مصلی بچھایا اور پھر کعبے کی جانب چہرہ نور کیا، ہاتھ اٹھائے تو لوگ کہنے لگے آج تو قبیلہ دوست والے ہلاک ہو ہی گئے، قربان جائیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کی، کہا اللہ دل جو تیرے قبضہ قدرت میں ہیں تو کرم فرمانا، ان کے دلوں کو پھیر دینا دین کی طرف، اور میری بارگاہ کی طرف پہنچا دینا دل جو تیرے پاس ہیں، مقلب القلوب ہے نا تو کرم نوازی فرما۔ حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی، نہ میں بول سکتا تھا نہ کوئی اور، میں قبیلے گیا اور لوگوں قربان جاؤں میں اپنے قبیلے بعد میں پہنچا، حضور کی دعا کا اثر میرے قبیلے پہلے پہنچ گیا، کریم کی دعائیں وہاں پہلے پہنچ گئیں۔ فرماتے ہیں پہلے میں بات کرتا تھا تو کوئی سنتا نہیں تھا، اب میں پہنچا تو اللہ نے ماحول بنا دیا، 1 2 3 4 لوگ نہیں، 70 خاندان 70 گھرانے میرے قبیلے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا اور ہماری جو حضور نے توجہ فرمائی تو اس امر کی طرف فرمائی کہ اگر تم اسی طرح کرو گے نا کہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ۔ ایک بڑی عجیب بات، صوفیاء جو ہوتے تھے نا ان کی تربیت اس طرح ہوتی تھی کہ جس طرح کسی نے گھول کے پلا دیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کال کے بھی وارث تھے اور حضور کے حال کے بھی وارث تھے، تو وہ جو بات کرتے تھے لگتا تھا گھول کے پلا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید حاضر خدمت ہوا اور اس کے لفظوں میں جملوں میں بڑی تلخی، کہنے لگا حضور بڑی ہو گئی درویشی اور بڑا ہو گیا درگزر، اب جو میرے راستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے راستے میں بچھاؤں گا۔ اب معافی بھول جائیں لوگ کہ کسی کو معافی ملے گی، اب جو اینٹ پھینکے گا پتھر میں جواب ملے گا۔ اب دیکھنا ایک کی 10 سننی پڑیں گی، گنبد کی صدا ہے، جیسی کوئی کہے گا ویسی سنے گا۔ خواجہ نظام الدین صاحب کے سامنے بڑی تلخی کر رہا ہے تو خواجہ صاحب نے تھپکی دی، پھر ماتھا چوما، پھر 2-3 کھجوریں کھلائیں، فرمانے لگے پتر آدھے راستے پہ تو نے کانٹے بچھا دیے، آدھے پہ اس نے بچھا دیے، تو سڑک تو ساری کانٹوں سے بھر گئی،
تو تم دونوں کی لڑائی میں کئی راہگیروں کے بھی پیر زخمی ہو جائیں گے. تو یار یہ طریقہ ٹھیک تو نہیں نا. اچا نام رکھایا جس نے او چولہے وچ سڑیا, نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گاڑیا. سن میرا پتر, تو نظام الدین کا مرید ہے, تیری ڈیوٹی کانٹے بچھانے کی نہیں, تیری اٹھانے کی ہے. اور سن, کانٹے اٹھاتے اٹھاتے کبھی ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں, کبھی خون نکل آتا ہے, کبھی کبھی نا وہ چبھ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ماس میں کب گھس گئے گوشت میں اور کب تکلیف شروع کر دیں. پتر گھبرانا نا. وہ شخص کہتا ہے حضرت تو پردہ کر گئے, زمانہ بیت گیا, بال کالے تھے سفید ہو گئے, کمر سیدھی تھی ٹیڑھی ہو گئی. لوگ کہنے لگے بابا کبھی غصہ نہیں آیا؟ کہ نہیں آتا, اس لیے کہ جانے والا کہہ گیا تھا کانٹا بچھانا نہیں کانٹا اٹھانا ہے.